السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک باپردہ عورت کے پردہ کرنے کے 22 فائدے بتاؤں گا اور پردہ نہ کرنے کے 14 نقصانات بتاؤں گا۔ یعنی پردہ کرنے کے 22 فائدے کیا ہیں اور پردہ نہ کرنے کے 14 نقصانات کیا ہیں۔ اسی طرح بہت سے پردہ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ ایک اعتراض یہ بھی آیا تھا کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یعنی ترقی جو ہو نہیں رہی مسلم عورتوں کی وہ پردے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا اعتراض آیا تھا کہ پردہ تو عورت کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض تیسرا یہ آیا تھا کہ پردے والیاں بھی تو پردے کے پیچھے غلطیاں کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھا اعتراض یہ تھا کہ بہت سی عورتوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ میں 3 4 5 بچوں کی ماں ہوں، اب کیا کروں گی میں پردہ کر کے۔ اسی طرح 5واں اعتراض ہے کہ پردہ کرنے سے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 اعتراض ہیں، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ میں دوں گا، اور 22 فائدے ہیں اور 14 نقصانات ہیں نہ کرنے کے، اور فائدے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک میٹرو میں ابھی ایک قصہ رونما ہوا تھا، وہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں۔ ایک باحجاب خاتون میٹرو میں سوار ہوئی تھی، جیسے دروازے سے گزرتے ہوئے اوپر چڑھنے لگی تو اس کی چادر ایک جگہ اٹک گئی، جس سے وہ عورت لڑکھڑا کر کے گر گئی۔ ایک عورت جس نے نامناسب اور تنگ لباس پہنا ہوا تھا چیخ کر بولی، یہ کیا کر رہی ہو اور کیسا لباس پہنا ہوا ہے اس گرمی میں۔ میٹرو میں بیٹھے بقیہ افراد بھی متوجہ ہوئے، لیکن اس باحجاب خاتون نے جلدی سے خود کو سمیٹا اور اسی خاتون کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گئی۔ جب میٹرو چل پڑی تو اس باحجاب خاتون نے اس خاتون کو کان میں کہا کہ یہ چادر تو میں نے تمہاری خاطر پہن رکھی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے حجاب لے رکھا ہے۔ یہ سن کر اس خاتون نے کہا کہ میری وجہ سے، میری خاطر؟ میں نے تمہیں کب کہا کہ میری خاطر تم چادر پہنو، اور اس گرمی میں پسینے سے تم شرابور ہو رہی ہو، پسینے ہو رہی ہو۔ اس نے کہا بالکل، میں نے یہ لباس تمہاری وجہ سے پہنا ہے، تاکہ اگر ایک دن تمہارا شوہر جس نے تم سے نکاح کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور خاتون کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، کبھی تم سے بے وفائی نہیں کرے گا، تو وہ مجھے دیکھ کر میری طرف متوجہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے حسن کی طرف مائل ہو کر اس کا دل تم سے اچاٹ نہ ہو جائے اور تمہاری ازدواجی زندگی خراب نہ ہو۔ اس کی توجہ فقط تمہاری ذات تک محدود رہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر سختی کر کے تمہارے گھر کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں گرمی کی شدت میں بھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی، تاکہ کوئی مرد اپنے گھر کی عورتوں سے خیانت نہ کرے۔ اور یہ مت بھولو کہ میں بھی تمہاری طرح عورت ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اور جب تک میں نظروں سے اوجھل نہ ہو جاؤں لوگ میرے حسن کی تعریف کریں، لیکن میرا بھی ایک شوہر ہے جس سے میں خیانت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میری نظر میں مجھ پر صرف میرے شوہر کا حق ہے اور میں اس حق میں خیانت نہیں کروں گی۔ اگر اس عہد میں وفا کرتی ہوں تو میرا شوہر بھی مجھ سے کبھی خیانت نہیں کرے گا اور کسی خاتون کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ لیکن تم جیسی عورتوں نے کہ جن کے گھروں کی حفاظت ہم اپنے پردے سے کرتی ہیں، حجاب سے کرتی ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اپنے حسن کی طرف لبھاتی ہیں، مردوں کی ایک نظر کی بھیک مانگتی ہیں۔ اب تم بتاؤ، اعتراض مجھ پر کرنا چاہیے یا مجھے تم پر کرنا چاہیے؟ یہ سن کر وہ عورت شرمندہ ہوئی اور اس نے کہا کہ کبھی میں نے اس معاملے کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا۔ اس حقیقت کو مغربی خاتون سمجھ چکی ہیں اور وہ حجاب جیسی نعمت کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، مرد کو عورت پر اعتماد نہیں رہا اور عورت کو مرد پر اعتبار نہیں رہا۔
یہ یاد رکھیں کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دین اسلام نے فقط عورت کو ہی حجاب کا پابند نہیں کیا، بلکہ مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر کے رکھے۔ آج کل یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے جس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر اور عمل کی سخت ضرورت ہے۔ میرا جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، ایک چیز تو میں اکثر نوٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج کل کی نوجوان نسل نے پردے کو کیا بنا لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پردے کی کون سی شکل ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، پچھلے دنوں کی ہی، ایک کلینک میں جانا ہوا، کافی رش تھا، تو نمبر لے کر ایک طرف بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں 2-3 نوجوان لڑکیاں بھی کلینک میں داخل ہوئیں، خوبصورت میکسی نما عبایا پہنے ہوئے، میکسی کی طرح ان کی عبایا تھی، بالکل چست، آستینے گلے اور آستینیوں پر بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ ان کی آستینوں پر سر پہ بڑی خوبصورتی اور نفاست سے چھوٹا سا اسکارف لپٹا ہوا، سر پہ بائیں طرف اسکارف کے اوپر ایک نگینوں سے مزین پن لگائی ہوئی تھی۔ اسکارف اتنا چھوٹا کہ بمشکل چہرے سے تھوڑا سا نیچے گلے تک آ رہا تھا، اتنا بھی نہیں تھا کہ سینوں کو تو ڈھانپ لے۔ عبایا ایسا کہ جسم کے سب نشیب و فراز، کہاں جھکاؤ ہے اور کہاں پڑاؤ ہے اور کہاں کس طرح کا کٹ ہے، یہ سب واضح کر رہا تھا۔ اسکارف صرف خوبصورتی کے لیے پہنا گیا تھا، جس میں چہرہ بھی کھلا ہوا تھا، آنکھیں گویا نین کٹارے، سرما، کاجل، لائنر اور ہونٹوں پر لپسٹک۔ دوستو حقیقت بتاؤں، دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی کہ پردے کے نام پر ایسی بے حیائی، ایسے پردے کو تو خود پردے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ عورتیں جو تھوڑا سا چہرے کو ڈھانپنے کا اہتمام کر بھی لیتی ہیں، مگر سینے ان کے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل ننگے سینے ہوتے ہیں۔ برقعے ایک سے بڑھ کر ایک اسٹائلش، نت نئے ڈیزائن، کڑھائی، کٹ ورک، موتی، نگینے، رنگوں سے بھرپور پردے اور حجاب کے نام پر کیسے کیسے فیشن متعارف کرائے جا رہے ہیں کہ وہ بجائے عورت کو ڈھانپنے کے مزید عیاں کر رہے ہیں، بالکل ننگا کر رہے ہیں، نہ دیکھنے والا بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسے پردے کر کے چلتے ہیں، پردے کے نام پر بے حیائی کر کے چلتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو یہ کہنے لگی ہیں عورتیں کہ بجائے جو ہے 3-3, 4-4 ہزار روپے کا سوٹ لینے کے، ایک بہترین 5 یا 10 ہزار روپے کا ایک برقع ہی لے لو، اسٹائلش سا، اچھا سا، ہر ایک نظر کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے ایسا پردہ، ایسا حجاب ہونا چاہیے۔ میں جب دیکھتا ہوں صرف اپنا دل محسوس کر رہ جاتا ہوں، سوچتا ہوں کیا یہ وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا؟ ہماری عورتوں نے برقعے اور حجاب کو بھی فیشن کے طور پر اپنا لیا ہے۔ حسن اور خوبصورتی کے مقابلے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ ہے، سب میں الگ دکھنے کا جذبہ، فیشن کا حد سے بڑھتا شوق، افسوس صد افسوس۔ میرے قابل احترام بہنوں، یہ کس راستے پر چل پڑی ہو؟ یہ وہ راستہ ہے جسے شیطان نے ہماری نظروں میں مزین کر کے دکھا دیا ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت انوکھی، وہ فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کیا یہ وہی پردہ ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ کیا قرآن نے ایسے میکسی نما برقعے کو پردہ بتایا ہے؟ یوں کہا اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اسی طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
قرآن جس پردے کا حکم دیتا ہے وہ تو مومن عورتوں کی زیب و زینت کو چھپانے کے واسطے ہے، تاکہ پہچان لی جائے کہ یہ شریف باحیا عورتیں ہیں، ان پر کوئی میلی نظر نہ ڈالے۔ مگر آج کل جو کچھ پردے اور حجاب کے نام پر ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو پردہ خود ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ میکسنما برقع پہننے کا مطلب کیا ہے؟ اسکارف پہننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا دوسروں کی توجہ خواہ مخواہ اپنی طرف مبذول کرانا ہے، اپنی طرف کرنا ہے؟ جس طرح کے عبایا اور اسکارف ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں نا میری بہنوں، کیا یہ واقعی پردے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، یا ہم نے حجاب کے نام پر ایک اور زیب و زینت اختیار کر لی ہے؟ میکسنما عبایا چاہیے۔ اس طرح کے حجاب کا آخر مقصد کیا ہے؟ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والے کو تو خوش کرنے سے رہیں، کس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولے تو صحیح، کیا یہ پردہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ پردہ ہمارے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے؟ پردہ تو عورت کو عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، اسے دوسروں کی نظر میں باعزت بناتا ہے۔ آج کی تمہاری میکسنما پردے کو اور برقعے کو دیکھ کر سامنے والا سمجھ جاتا ہے کتنے پانی میں ہے یہ عورت، اسے نامحرم مردوں کی حریص نظروں سے بچاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے پردہ۔ پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو پردہ آج ہم کر رہے ہیں کیا وہ ان سارے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے؟ میری مؤدبانہ اور درد مندانہ درخواست ہے اپنی مسلمان بہنوں سے، اپنے معاشرے سے، کہ خدا را پردے کو پردہ ہی رہنے دے، اسے اپنی خواہشات اور فیشن کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اپنی اسلامی وقار کو قائم رکھیں، سادگی کو اپنائیں، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اب میں آپ کو پردہ کرنے کے 22 فائدے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، پردہ کرنے کا پہلا فائدہ کہ پردہ عورت کی عزت اور آبرو کا محافظ ہے۔ دوسرے، پردہ دار خاتون کا نسب محفوظ ہے۔ تیسرے، پردے سے شرمگاہ اور نظر کی حفاظت رہتی ہے۔ چوتھے، پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ پانچویں، پردہ نسوانی حسن کا محافظ ہے۔ چھٹے، پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے۔ ساتویں، پردہ چھوٹے بڑے کے گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ آٹھویں، پردہ مسلمان عورت کا شعار ہے۔ نویں، باپردہ عورت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ 10ویں، باپردہ عورت اپنے رب کے زیادہ قریب ہے۔ 11، پردہ عورت کے لیے افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ 12واں فائدہ، پردہ شیطان اور اس کے اعلی کاروں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ 13واں فائدہ، پردہ تقوی کا لباس، عزت کا تمغہ اور حیا کی دلیل ہے۔ 14واں فائدہ، پردہ عورت کو فاسقوں کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ 15واں فائدہ، پردہ انسان نما بھیڑیوں کی تیز نظروں سے بچاتا ہے۔ 16واں فائدہ، پردہ عورت کے دل و دماغ کا محافظ ہے۔ 17واں فائدہ، پردہ زنا، بد نظری اور ناجائز بات چیت سے روکتا ہے۔ 18واں فائدہ، پردہ ایسا شرعی حکم ہے جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہے۔ 19واں فائدہ، پردہ معاشرتی امن کا ذریعہ ہے۔ 20واں فائدہ، پردہ دار خاتون کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ 21واں فائدہ، پردہ عورت کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ 22واں فائدہ، پردہ دار عورت، نیک عورت 70 اولیاء کی عبادت کے برابر اجر کی مستحق ہے۔ اور بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان بے پردگی کا، بے پردگی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ دوسرے، بے پردگی جاہلیت اور مغربی تہذیب کی تقلید ہے۔ تیسرے، بے پردہ عورت کا تہمت سے بچنا مشکل ہے۔ چوتھے، بے پردہ عورت کا نسب اور آبرو کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پانچویں، عورت کا بے پردہ ہونا حیا کی کمی کی دلیل ہے۔ چھٹے، بے پردہ عورت لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ بنتی ہے۔ ساتواں نقصان، بد نظری کے یہ زہریلے تیر عورت کے جسم اور روح کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ آٹھواں نقصان، بے پردہ عورت اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والی ہے۔ نوواں نقصان، بے پردہ عورت آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ 10واں نقصان، بے پردہ عورت شیطان کے جال کا بسہولت شکار ہو جاتی ہے، آسانی سے شکار میں آ جاتی ہے۔ 11واں نقصان،
بے پردہ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطانی حملے کی زد میں آ جاتی ہے۔ 12واں نقصان، بے پردہ عورت ہر وقت اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ 13واں نقصان، بے پردہ عورت پورے معاشرے اور ماحول کو خراب کرنے میں برابر کی شریک ہے۔ اور 14واں نقصان، بے پردہ عورت قبر کے عذاب میں مبتلا رہے گی۔ اب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پردے پر جو اعتراضات ہیں، 5 اعتراض۔ سب سے پہلا اعتراض کہ پردہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ترقی نہیں ہونے دیتا مسلمان عورتوں کی ترقی نہیں ہوئی۔ آج ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پردہ نہ ہوتا تو مسلمان بہت زیادہ ترقی کرتے۔ ایک دفعہ یہی سوال مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ وہ تمام اقوام، وہ تمام قومیں جو کہ پردہ نہیں کرتی، کیا وہ سبھی ترقی یافتہ ممالک ہیں؟ وہ تمام ممالک جو پردہ نہیں کرتے سب ترقی یافتہ ممالک ہیں؟ ہونا تو پھر یہی چاہیے کہ اگر یہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے تو جو اقوام پردہ نہیں کرتی وہ ترقی یافتہ ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ گنتی کے وہ ممالک ہیں جو ترقی پر ہیں، سب بے پردہ قومیں نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بات یہ نہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی میں رکاوٹ ہے، بلکہ یہ تو کچھ الگ معاملات ہیں۔ آج ہم ترقی کسے کہتے ہیں؟ کیا عورت کا گھر سے بے لباس ہو کر، ننگا ہو کر نکلنا ہے ترقی ہے؟ ترقی کو اگر ہم نے سیکھنا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سیکھیں۔ تاریخ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام اور تابعین اور تبع تابعین کا جو دور تھا یہ اسلام کی ترقی کا سب سے بہترین دور تھا۔ مسلمانوں کی حکومت اس وقت سب سے زیادہ تھی، مسلمانوں کی عزت تھی، ان کا فیصلہ چلتا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا وہ لوگ بے پردہ تھے؟ کیا ہماری صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن بے پردہ تھی؟ کیا تابعین تبع تابعین کی بیویاں بے پردہ تھی، پردہ نہیں کرتی تھی؟ وہ سب تو پردے والیاں تھیں، بہترین پردہ کرنے والیاں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والیاں تھیں، اپنی اولاد کی پرورش اپنی گود میں سنت کے مطابق کرنے والیاں تھیں۔ پتہ چلا کہ جو دور، جو زمانہ پردے کا تھا وہی دور ایسا تھا جس میں کہ اسلام عروج پر تھا، بلندی پر تھا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے تو قید ہے، قید کر کے رکھتے ہیں پردے۔ اب یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ پردہ عورت کے لیے قید کی مانند ہے۔ تو جی پہلے تو ہم پردے اور قید کے الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، پردہ کیا ہے اور قید کیا ہے۔ قید تو اسے کہتے ہیں کہ کسی انسان کو اس کی مرضی اور منشا کے خلاف قید کر لینا، جبکہ پردہ تو عورت اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتی ہے۔ قید مجبوری سے ہوتی ہے، پردہ خوشی سے کیا جاتا ہے۔ قید اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس قیدی کے شر سے محفوظ رہیں، جبکہ پردہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ پردہ کرنے والی لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ دوبارہ پھر سنیں اس بات کو، یعنی قید تو کسی کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس قیدی کے شر سے محفوظ رہیں، جبکہ پردہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ پردہ کرنے والی لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو پردہ اور قید ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ تیسرا اعتراض کہ جی برقع تو ایسے ہی ہے، بس نام چارے کو، برقعے والیاں بھی تو غلطی کرتی ہیں، وہ بھی تو پردے کے پیچھے جو ہے بہت غلطیاں کرتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک اعتراض ہے جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جی برقعے والیاں بھی تو غلطی کر بیٹھتی ہیں، ان سے بھی تو ہو جاتی ہے غلطی۔ تو سمجھیں اس بات کو کہ جس وقت ان سے غلطی ہوئی اس وقت انہوں نے بھی تو پردے میں ہی کس طرح کی کوئی کمی کی ہوگی، کسی نہ کسی طرح کی کوئی کمی کی ہوگی، جبھی تو ان سے غلطی ہوئی۔ اور یہ سمجھے کہ پردے والیاں جب تھوڑی سی پردے میں کمی کی وجہ سے غلطیاں کر دیتی ہیں تو جو پردہ کرتی ہی نہیں ہے وہ کتنی غلطیاں کرتی ہوں گی۔ چوتھا اعتراض ہے کہ جی میں تو 3-3 5-5 بچوں کی ماں ہوں، مجھے بھلا کس نے دیکھنا ہے اب؟ ارے میری بہنوں، دیکھنے والوں نے تو 30 بچوں کی ماں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، وہ باز نہیں آتے اور تم 3 بچوں کی بات کرتی ہو۔ 5واں اعتراض ہے کہ پردہ کرنے سے مرد زیادہ دیکھتے ہیں۔
یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ جب ہم پردہ کر کے نکلتی ہیں تو لوگ زیادہ شوقیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اس بات کو سوچ لیجئے کہ جو مرد با پردہ عورت کو اتنا شوقیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ مرد بے پردہ عورت کو کتنا ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہوں گے۔ تو میری بہنوں، اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اللہ رب العالمین کی بات اور نبی علیہ السلام کی بات سمجھ آ جائے تو ہمارے وارے کے نیارے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم جنت میں جا کر کے اللہ کی برگزیدہ بندی بن کر کے جنت میں جانے والیاں بن جائیں گی۔ اللہ تمام مسلمان عورتوں کی، تمام مسلمان بہنوں کی، تمام مسلمان بچیوں کی پردے کی حفاظت فرمائے، عصمت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام بچیوں کے نصیبے کو اچھا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔